الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کہ جن کے پاس نمازوں میں خشوع و خضوع ہے۔ ایمان کے فوراً بعد نماز کی تلقین، اور اس آیہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کی تعداد پر بات نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ ہم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نمازیں خشوع و خضوع والی ہوتی ہیں۔ یہاں پر کوالٹی ریکوائرڈ ہے کہ تمہاری نماز کے اندر خشوع کتنا ہے، خضوع کتنا ہے۔ اب یہ خشوع و خضوع کیا ہے؟ تو علماء نے اس کے اوپر گفتگو کی اور کہا کہ انسان کے دل کے اندر بھی خشوع ہے اور خضوع ہے، لیکن اس کا اظہار اس کے اعضاء بدنیہ سے ہوتا ہے۔ جب کوئی پولیس مین افسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کس انداز میں اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی جھکی ہوئی آنکھیں، اس کا جھکا ہوا سر، اس کے ڈھیلے اعضاء بدنیہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر کی تابع داری، اطاعت اور فرما برداری کا انداز اس کے اندازے جو ہے وجود سے جھلک رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک افسر کے سامنے کھڑا ہے۔ اور کسی فوٹو کے اندر آپ دو دیکھیں شخصیات کو کھڑے ہوئے، آپ کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگتی کہ ان میں آفیسر کون ہے اور ان میں ملازمت کے عہدے پر کون ہے۔ تو یہ وہ خشوع و خضوع ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے لیکن اعضاء بدنیہ سے اس کا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، اور جب وہ رب کے حضور آ کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے اعضاء بدنیہ بتاتے ہیں کہ یہ عرش کے رحمان کے آگے جھکا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے حضور جو ہے وہ عبادت کا انداز لے کر آیا ہے۔ تو صرف نماز نہیں بلکہ کوالٹی بیسڈ نماز، جس نماز کے اندر ہمیں رب کی یاد آئے، اور جب یہ خشوع و خضوع انسان اپنے اندر شامل کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم سے تقاضا یہ تھا کہ اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ عبادت کا پہلا بڑا معیار متعین کیا، میں اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے تو فرمایا یہ یقین پیدا کر لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا۔ تو ان دونوں کیٹیگری کے اندر ہم نے اپنی نماز کو جو ہے وہ فلفل کرنا ہے کہ اس طرح کی نماز ادا کی جائے۔ کسی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ اے علی، جس رب کے حضور 5 مرتبہ سجدہ ریز ہوتے ہو، کیا اس رب کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو مولا کائنات فرمانے لگے کہ کبھی کی کیا بات کرتے ہو، علی تو اتنی دیر تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک اس کا جلوہ دیکھ نہیں لیتا۔ کہا علی نے وہ سجدہ کیا ہی نہیں جس میں اس کو دیکھا نہ ہو۔ تو یہ وہ خشوع و خضوع کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور کسی افسر کے سامنے آپ کھڑے ہوں اور آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں تو آپ کے اوپر اس کے احکامات کیا نافذ ہوں گے، یہ میرے سے بہتر ایک پولیس مین زیادہ بہتر جو ہے وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو جو اعضاء بدنیہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر خشوع و خضوع کتنا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرماتے مسجد نبوی کا ماحول تھا، ایک شخص مسجد میں آیا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ اپنی داڑھی کے ساتھ یوں بال سیدھے کر رہا تھا۔ تو حضور نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کے دل میں اگر خشوع و خضوع ہوتا تو اس کے ہاتھ یوں حرکت نہ کرتے، اس کو پتا ہوتا کہ میں کس رب کے حضور کھڑا ہوں اور اتنی بڑی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ اپنے بال سیٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو نماز بھی ادا کرنی ہے، کیونکہ فوز و فلاح کامیابی کا پہلا معیار ایمان کے بعد وہ نماز کی حفاظت ہے اور نماز کی خشوع و خضوع کے ساتھ ادائیگی ہے۔ اور خشوع و خضوع کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان جو کھڑے ہو کر الفاظ ادا کر رہا ہے وہ صرف لفظوں کی ایک مشق نہ ہو، بلکہ جو زبان سے کہہ رہا ہے اس کے اوپر دل گواہی دے رہا ہو۔ اب وہ ثنا سے لے کر یوم یقوم الحساب تک پوری نماز میں جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کے حضور اقرار کر رہا ہے۔ اور کسی افسر شاہی کے سامنے جب کوئی شخص کھڑے ہو کر اقرار کر لیتا ہے پھر اس کے لیے گنجائش باقی نہیں بچتی ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان سے انحراف کر جائے۔ اب ایک لمحے کے لیے میں اور آپ اپنی نماز کے اوپر غور کریں کہ ہر رات عشاء کی نماز میں ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ عہد کرتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مِنْ يَفْجُرُكَ کہ مالک جو تیرے حکموں کو توڑے گا ہم اس سے علیحدہ ہوں گے، وَنَتْرُكُ اور اس کو ترک کر دیں گے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے، جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ یہ اب نماز پڑھی
اور میں آ کر اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھا. اب میرے سامنے اس نماز کا امتحان ہے جو میں مسجد میں ادا کر کے آیا. میرے سامنے ایک فاسق فاجر شخص بیٹھا ہوا ہے اور مجھے پتا ہے کہ جرم اسی نے کیا ہے. اگر تو میں اپنی اس نماز کی روح کو پہچان چکا ہوں اور وہ جو رب کے حضور میں عہد کر کے آیا, اقرار کر کے آیا ہوں کہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے میں اس کے ساتھ قطع تعلق ہی کرتا ہوں. اب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا. میرے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو اس کے سے کچھ لے دے کر اس کو دوبارہ اسی گناہ کی طرف جو ہے میں دھکیل دوں, یا پھر دوسرا یہ ہے کہ میں اپنی نماز کی کیے ہوئے اس عہد کو یاد رکھوں کہ ابھی تو عرش کے رحمان کے سامنے وعدہ کر کے آیا تھا کہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ نماز اس کو فیصلے کی طرف لائے گی کہ اس کی نماز صرف, یا وہ جو نماز پڑھی اس نے روح میں بھی اتاری ہے, پھر دنیا کے سارے منصب ایک طرف پلڑے میں کھڑے ہو جائیں, یہ کبھی بھی اس مجرم اور اس فاسق فاجر کی حمایت میں نہیں کھڑا ہوگا. بڑے سے بڑا فون بھی اس کو کسی آفیسر کا آ جائے تو یہ کہے گا تیری حیثیت کیا ہے, میں اس رب کے حضور عہد کر کے آیا ہوں. تو ہمیں اس نماز کو اگر اچھی طرح سیکھ لیا جائے تو اس نماز کے اندر ہی ساری جب انسان کی ایک مومن کی تربیت کا جہاں آباد رکھا گیا ہے.